اتنا کامن ہے لکڑی پہ، یہاں تک مجھ سے کہا گیا کہ $50 $20 میں بھی ہو جاتا۔ لکڑی کا سنا کوئی جادو ہے؟ ایک بات میں بولتا ہوں، 3 جگہ کی جادو بڑی مشہور ہے، افریقن جادو، ایجپشین جادو، 4 جگہ کی جادو، افریقہ کی، ایجپٹ کی، مصر کی جادو، عراق کی جادو بہت مشہور ہے، اور انڈیا کی جادو بڑی مشہور ہے۔ عرب میں ایجپٹ اور عراق مشہور جادو ہے، اور انڈیا کی جادو اس لیے کہ کافر مشرک ملک ہے، اور افریقن جادو۔ افریقہ میں یہ نہیں بولتا کہ مدغاسکر میں تو سب مومن رہتے ہیں یار، یہ لوگ تھوڑی جادو کریں گے۔ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ، تم یہ ایکسپیکٹ کیسے کر رہے کہ تم علی کا کلمہ پڑھ رہے اور تم جادو کی طرف جا رہے؟ سنا عورت کے اوپر کرتی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں ڈفرنس پیدا کرنے کے لیے کر رہے، بزنس کو کم کرنے کے لیے کر رہے، رسک کو روکنے کے لیے کر رہے، اس پہ جادو کر رہے تم۔ اب کیا ہے جادو؟ جادو شیطانی عمل، شیطان سے عمل کیا جاتا ہو، وہ بڑا شیطان نہیں آتا، اس کے جو چیلے ہیں وہ آتے۔ بڑا شیطان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بھی تو اپنے مدغاسکر کا میں کیا بول گیا، وہ بھی 1 منٹ کیلکولیٹ کرتا یار، وہ نہیں آتا۔ چھوٹے موٹے جو ہے نا، اب سنا جادو جو ہے ایسا حرام کہ امام علی کا ارشاد، میرا مولا کہتا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے اس کو زندہ جلا دو، اس کی راکھ کو ہوا میں منتشر کر دو۔ چونٹی کو نہیں جلا سکتے آپ، جادوگر کے لیے حکم ہے۔ جادو شیطان کی مدد ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں بول رہا، انہم عدو مبین، سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے۔ میری افسوس سے بول رہا کہ جادو کی طرف تمہاری فکر جاری کیوں؟ جادو کا سٹارٹ حسد سے ہوتا، جب جلسی ہوتی کسی کے پاس کہ میرا بھائی آگے بڑھ رہا، اس کا بزنس آگے بڑھ رہا، اس کو روکو۔ اور جادو کا اثر ٹیمپریری ہے، بہت ٹیمپریری۔ ٹیمپریری سمجھتے عارضی، تھوڑی دیر کا ہوگا، پرماننٹ نہیں ہوتا۔ شیطانی اثر پرماننٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی طاقت کہ اللہ کی طاقت، تم کو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ اگر تم جادوگروں، اور ہمارے پاس کیا ہے، ایک کوئی ہمارے مومن تو کوئی نہیں کرتا ہوگا، کہیں نہ کہیں جا کے کرواتے ہوں گے، جیسے بتایا گیا مجھے کہ یہاں جا کے کرواتے، وہاں جا کے کرواتے، ہر جگہ یہ پرابلم ہے۔ میں خود ایک کے پاس یہاں پہ گیا تھا، جادوگر کے پاس نہیں گیا، ایک مریض کے پاس گیا، اپنا آپ کا خوجا بھائی۔ اس دن میں ہمارے پریسیڈنٹ صاحب جانتے، وہ بھی تھے میرے ساتھ، ہم لوگ گئے تھے ایک جگہ دعا پڑھنے کے لیے۔ اچانک وہ بیمار ہو گیا، کوئی تناگا نہیں کہ دوسرے شہر سے میں تھا، وہاں سے اس کے رشتہ دار آئے تھے، غریب لوگ تھے، وہ لوگ آ کے ہم کو لے کے گئے یہیں فلیٹ سے، میں اور مونیس بھائی دونوں گئے، ہم جا کے دعا پڑھ کے آگے واپس۔ اتنا کامن کہ تم یہ اثر کرا رہے، زندہ جلانے کا حکم ہے جادو، جو جادو کرتا، جو جادو کرواتا۔ میں ممبر سے بول رہا، 7 دن آپ کے شہر میں ہیں، اگر کوئی جادو کرتا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے، جہنم ہے، اس کو بولو روزے چھوڑ دے، عبادت چھوڑ دے۔ اگر تم شیطان کی مدد لے رہے، کیا فائدہ ہے وہ کہ اگر تم جادو کے لیے بہترین اس کا نسخہ یہ زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ اگر کوئی روز پڑے تو جادو ایسا شیلڈ ہو جاتا، اس کو ایسا شیلڈ ہو جاتی ہے، کوئی کرے گا تو ایسا ٹکرا کے واپس آ جائے گا۔ عاشورہ آپ بولیں گے یار عاشورہ ہم تو پڑھتے، نو، میری ریکویسٹ آپ سے، جب اتنا جادو یہاں پہ ہے تو پوری ہر لڑکا لڑکی پڑھے، ہر عورت مرد پڑھے، ایک آدمی پڑھے سب سنے کافی ہے۔ زیارت عاشورہ جادو کا بہترین علاج۔ میں ہوں 7 دن کرو میرے اوپر جادو، ہم بھی بتاتے کیسی ہوتی جادو، میں اتنا اوپن ہو کے بول رہا ممبر سے، کراؤ ہمارے اوپر جادو۔ عاشورہ پڑھو، عاشورہ، یہ صرف مدغاسکر نے، میں انڈیا میں گلستان کے عشرے میں لائف آفٹر ڈیتھ کا عشرہ تھا شاید، وہ بھی یوٹیوب پہ جا کے سن لینا، پوری مجلس میں نے جادو پہ پڑھی تھی۔ وہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے، بہو ساس پہ کرا رہی، ساس بہو پہ کرا دے رہی۔ چلو یہاں یہ پرابلم نہیں ہے ساس بہو کا مدغاسکر میں، لیکن دوسرے شہروں میں ساس بہو کا پرابلم کہ ساس بہو پہ کرا دے رہی کہ یہ آئی نہیں چلی جائے، سسرال والے اس پہ کرا رہے۔ ایک شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ ہمارے گھروں میں گھسا ہوا، ہمارے گھروں کے اندر ہے، اور وہ ہر حملہ استعمال کر رہا، اور جادو آسان حملہ ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، اگر کسی کے اوپر جادو ہے وہ خود پڑھے یا سنے زیارت عاشورہ، 9 دن کے اندر اس کا اثر ٹوٹنا شروع ہو جاتا۔ کیسی بھی جادو ہو، کالی کی ہو، لکڑی کی ہو، افریقن ہو، ایجپشین ہو،
आशूरा पढ़ोगे 100% जादू का असर से कटना शुरू होता। किसी मौलवी के पास मत जाओ, कहीं जाके पैसे वेस्ट मत करो। इसके बाद जा रहे ये मुल्ला के पास, वे मुल्ला लोग तो धंधा खोल के बैठे हुए, हमारे मुल्ला नहीं। यहां पे मुझे बताया गया कि कई ऐसे लोग हैं जो जादू का तोड़ करते। ये लोग क्या करेंगे जो हुसैन करेगा। आशूरे से बड़ी कोई चीज नहीं, तुम आशूरा रोज पढ़ो, कोई जादू का असर नहीं होता। अच्छा जादू है, इसमें कोई शक नहीं, जादू है। और कुरान मजीद की सूरे जनाबे मूसा की वो आयतें कि जो मूसा ने फिरौन के दरबार में पढ़ी थी, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, मेरे पास थी पूरी वो आयतें, 2 या 3 आयतें नबी मूसा, आई थिंक बकरा में, जो नबी मूसा ने फिरौन के दरबार में पढ़ी थी जब जादूगरों ने मूसा पे हमला किया था। तो वो आयतें अगर कोई पढ़े, 3 आयतें छोटी छोटी, अगर मौका मिला तो मैं निकाल के जाने से पहले देखे जाऊंगा कुरान की आयतें, वो आयत पढ़ो और ज़ियारत आशूरा पढ़ो। ये 2 चीजें टोटल तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे जादू से। इसलिए कि और कभी याद रखो, दुश्मन भी है तुम्हारा, फिर सुनो, तुम्हारा दुश्मन भी है तो उस पर भी नहीं करना, तुम्हारे सारे अमल खत्म हो जाएंगे। फिर वो आदमी की नजात नहीं जो शैतान की हेल्प से काम करता है, दुश्मन भी है तुम्हारा, तो तुम जादू नहीं कराना उसके ऊपर। औरतों को बोल रहा, जो जादू कराता उसके लिए मासूम उसकी सिफारिश नहीं करते, और जादू कराने वाला चंद दिनों का फायदा है, फ्यू डेज का, उसके बाद वो ऐसा जलील होता, इसलिए कि जिस पे करवा रहा वो तो मजलूम है। तुम शैतान की हेल्प लेके उसको नुकसान पहुंचा रहे। शैतान किसी का दोस्त नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसको नुकसान होगा लेकिन हमेशा का नुकसान नहीं। और ऐसे लोगों का तो इमाम खुद मदद करता। 2 चीजें दे रहा आज, ज़ियारत आशूरा, जादू का तोड़। दूसरा, इमाम की एक ज़ियारत है जो यहां ऊपर फजर के बाद जो नमाज में जो अमाल होते, एक एक दिन एक ज़ियारत अमीनुल्लाह भी हुई, दूसरे दुआएं होती, उसमें ज़ियारत आले यासीन, ज़ियारत आले यासीन जमाने के इमाम की एक ऐसी ज़ियारत है, टॉपिक इमाम ज़माना है ना, ये एक ऐसी ज़ियारत है कि ये ज़ियारत तुम 40 दिन पढ़ो। मैं जिम्मेदार जो मैं बोल रहा हूं, ज़ियारत आले यासीन मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत ऑफ इमाम ज़माना। जमाने के इमाम की कई ज़ियारत है, जुमे की ज़ियारत है, 15 शाबान की ज़ियारत है, कई ज़ियारत है किताब मुफती में। लेकिन ज़ियारत आले यासीन के बारे में कहा गया कि ज़ियारत आले यासीन छोटी ज़ियारत है, और इसमें जैसे तलखीन में इमामों के नाम के साथ मौत हक है, सिरात हक है, जहन्नम और जन्नत हक, ये सब जो मुनकिर और नकीर के सवालात, ये भी इसमें जिक्र है। ज़ियारत आले यासीन पढ़ने से पहले उसका तर्जुमा पढ़ो। अब मैं आपको एक अजीब तोहफा दे रहा हूं, आप उलमा से पूछना, इनसे उनसे नहीं पूछना, उलमा से पूछना। 40 दिन, फिर बोल रहा हूं 40 डेज, अगर कोई ज़ियारत आले यासीन इस नीयत के साथ पढ़ता है कि मुझे मेरे इमाम से मिलना है, अगर तुम एक जगह पे, एक ही जगह पे, एक ही वक्त पे ज़ियारत आले यासीन पढ़ोगे तो तुम 40 दिन के अंदर कोई एक मंजिल ऐसी आएगी कि तुम उस महफिल में जब पढ़ोगे तो तुमको ऐसा फील होगा कि जैसे कोई पर्सनालिटी तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। इमाम आले यासीन शुरू कर दो, ये नहीं कि एक दिन पढ़े फिर 8 दिन के बाद पढ़ेंगे, नहीं, 40 दिन पढ़ो। ज़ियारत 5 से 6 मिनट की ज़ियारत है। ज़ियारत आले यासीन जादू का टोटल प्रोटेक्शन, इसलिए कि दोस्तों शैतान के हमले से हमको बचाएगा कौन? इमाम ही बचाएगा ना। जमाने का इमाम के अलावा कौन बचाने वाला? हमारा प्रोटेक्शन कौन कर रहा? हमारी हिफाजत कौन कर रहा? इमाम कर रहा ना, तो इमाम ही बचा सकता। लेकिन फिर मैं बोलता, पेट में हराम रखेंगे तो इमाम को हम कैसे बोलेंगे बचाओ? ठीक है, तो आले यासीन और ज़ियारत आशूरा हर घर में मदागास्कर में पढ़ो। 1 महीने के अंदर आप खुद फील करेंगे। 1 महीना बोल रहा मैं, खाली पढ़ो 1 महीना, उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप रोज पढ़ेंगे। जो उसकी फजीलतें आएंगी, जो जादू का जो जबान पे आज जादू 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 जो हर के जबान पे है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। 2 चीजें, एक नमाज जो जादू का तोड़, कौन सी नमाज? वो इया का नाम दो, वैया का नस्तईन वाली नमाज, नमाज है हाजत इमाम ज़माना। ये नमाज अगर रोज पढ़े, ज़ियारत आशूरा आले यासीन पढ़े, आले यासीन
سورہ یاسین نہیں، زیارت آل یاسین آپ کو ہر کتاب میں ملیں گے. آئی تھنک مفاتی میں لاسٹ میں ہے یہ زیارت، اور گوہر یگانہ کتاب میں، امام کی جو زیارات کی کتاب ہے اس میں زیارت آل یاسین. یہ 3 چیزیں کرو. اس کے بعد آپ کے شہر سے، تنا سے، یہ پورے مدغاسکر سے، جہاں جہاں آپ کی جماعت ہے، جہاں جہاں امام علی کا چاہنے والا، جہاں جہاں یہ عزادار حسین، اس کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آنا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی مریض ہے جادو کا، اس کے اوپر عاشورہ اور آل یاسین پڑھو، 40 دن پڑھو، وہ بالکل صحیح ہو جائے گا، کوئی دوا کرانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں سے پڑھنا، یہاں سے نہیں پڑھنا، دل کی گہرائی سے پڑھنا، یقین کے ساتھ پڑھنا. اور پھر بول رہا ہوں، اگر کوئی کراتا ہے یا کرا رہا ہے، اس مجمع میں کوئی ہے ایسا، یا میری مجلس سے سن رہے باہر، سب ریڈیو پہ بھی سن رہے، یوٹیوب پہ بھی سن رہے، اگر کوئی کرا رہا اور میری مجلس سن رہا، تو آج میں مولا حسین کے سامنے بول رہا ہوں، جادو کرانے والے کی نجات نہیں ہے. یہ میں نہیں بول رہا، عابد بلگامی نہیں بول رہا، یہ میرا مولا بول رہا. کتابوں میں جا کے دیکھو، معصومین کے ارشادات دیکھو کہ جادو کے اوپر امام نے کیا کہا. بدترین گناہ کبیرہ، بدترین گناہ کبیروں میں سے گناہ ہے. اور یہ عجیب بات بول رہا میں کہ یہ ایسا گناہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا. تم شرک کا ساتھ دے رہے، اور شرک کے لیے اللہ قرآن میں بولتا کہ اللہ کی نگاہ میں جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے. میں سب کو معاف کروں گا، جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کروں گا. تو اگر شیطان کی تم مدد لے رہے، اللہ کو چھوڑ کے، اور یہ سمجھ کہ تمہاری زندگی میں تنا میں تم کامیاب ہوگے، تم سمجھ رہے کہ اس کو میں نقصان پہنچا کر میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس کو مثال کے طور پر میں جیل میں بھیجوں گا، اور جیل میں بھیج کے اس کو میں کڈنیپ کرواؤں گا، اور کڈنیپ کروا کے مجھے کچھ مل جائے گا، جو تم کو ملے گا پیسہ، یاد رکھو وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ آگ ہے جو پیٹ میں ڈال رہے ہیں. I'm very clear in my message. میں بار بار بول رہا ہوں، میں ممبر پہ حق بولنے آیا، میں ممبر پہ ڈپلومیسی کرنے نہیں آیا، میں ممبر پہ آپ کو خوش کرنے نہیں آیا، بیوی کو خوش کرنے آیا. اگر تم پیسے لے رہے، تم سمجھ رہے تمہارا فائدہ ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہو رہا، تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے. آگ کتنے دن کی زندگی ہے؟ جادو کرنے والا فشار قبر کے عذاب میں جائے گا، جادو کرنے والا سکرات موت سے مرے گا. سکرات موت، یو نو واٹ از سکرات موت؟ سکرات موت اس کو بولتے کہ جب ملک الموت روح لینے آتا، ایک مہینہ، 2 مہینے روح نہیں نکلتی جسم سے، یہاں کے رک گئی، یہاں کے رک گئی، یہاں کے رک گئی. انسان ایسا رہتا، ایسا جیسے گردن کوئی دبا رہا، زبان باہر آ جاتی. اللہ کی پناہ مانگیے کہ سکرات موت سے اللہ بچا لے. ہمارے پاس دعائیں ہیں، دعائے عدیلہ، مشہور دعا ہے دعائے عدیلہ. مجھے حیرت ہے کہ یہاں پہ دعائے عدیلہ پڑھی نہیں جاتی نماز کے بعد، ورنہ دنیا میں ہر جگہ دعائے عدیلہ ہوتی. دعائے عدیلہ ایمان کا پروٹیکشن ہے. ہم آپ نہیں سمجھے میں کیا بولا. دعائے عدیلہ آخری وقت جب شیطان حملہ کرتا موت کے وقت، تو وہ ایمان کا پروٹیکشن جو ہے وہ دعائے عدیلہ ہے. آخری وقت تمہارا ایمان مضبوط رہتا. دعائے عدیلہ چھوٹی بھی ہے، دعائے عدیلہ بڑی بھی ہے. چھوٹی عدیلہ پڑھو، ضرور پڑھو. اگر مسجد میں نہیں پڑھا جا رہی تو گھر میں پڑھو، لیکن پڑھو دعائے عدیلہ. دن میں 1 مرتبہ تو دعائے عدیلہ پڑھنا. سکرات موت سے انسان بچ جاتا. آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ میری موت کیسے آنے والی ہے، میرا آخری وقت کیسے آئے گا. وی ڈونٹ نو. اب تو اچھے ہٹے کٹے زبان تیز چل رہی، جو چاہے بول رہے. وقت موت ہم کو معلوم ہے کہ مرنے والے کیسے، ہارٹ فیل ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، یا بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے، نہیں معلوم ہے کسی کو. تو اس کے لیے یہ دعائے عدیلہ رکھی گئی کہ دعائے عدیلہ پڑھنے والا آخری وقت اس کا سموتھ ایسے نکلتا، شیطان کا حملے سے وہ بچ جاتا. لازم پڑھنا ہے، واجب نہیں، لیکن ایمان کا پروٹیکٹ جو سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہماری ایمان. اور آخری وقت شیطان پورے فورس کے ساتھ آتا، آ کے تمہارے ایمان سے، صراط مستقیم سے تم کو ہٹانے کی کوشش کرتا. یہ آخری حملہ ہوتا اس کا، ہٹانے کی کوشش کرتا. ایسے وقت پہ جو چیز کام آنے والی وہ دعائے عدیلہ، جس میں 12 اماموں کے نام ہیں. 12 اماموں کے نام ہیں. رضیت باللہ ربا و اسلام دینو، وہ والی دعا کہ اسلام تیرا دین ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے، یہ وہ والی دعا. قرآن تیری کتاب ہے. پھر 12 اماموں کے نام ہیں، 13 معصومین کے نام ہیں. بیوی کا نام نہیں ہے لیکن 13 معصومین جیسے تلقین میں پڑھی جاتی نا، ایگزیکٹلی ویسی ہے. 3 چیزیں کرو اگر یہ چاہتے ہو کہ تم جادو سے بچ جاؤ. وہ نماز پڑھو، ہفتے میں 1 ہی دن پڑھو، منگل کے دن جمعرات کو پڑھو، لیکن زیارت نائیہ اور عاشورہ روز پڑھو. یہ دونوں کمبینیشن کے ساتھ پڑھو.
یہ بہترین کمبینیشن جادو سے بچنے کا، زیارت عاشورہ اور زیارت آل یاسین، بہترین کمبینیشن ہے۔ مولا حسین کی زیارت اور امام کی یہ زیارت آل یاسین والی، جو کتنا بھی خطرناک جادو ہو، گڑی کا جادو ہو، ڈال والا جادو ہو، میت کا جادو ہو، قبرستان میں جا کے بال کو نکالنے والا جادو ہو، کالی کا جادو ہو، افریقہ کے بڑے مشہور جادو کہ میتوں سے دفن کرتے جب وہاں سے قبرستانوں میں جا کے نکالتے، بال نکال کے اس پہ حملہ کرتے، تصویر پہ حملہ کرتے، فوٹو کے اوپر، لباس پہ حملہ کرتے، کئی قسم کے جادو جو آپ کو یہ ساری پرابلمز کو میں پرابلم کر دے گا۔ بال کا جادو، کپڑے کا جادو، تصویر کا جادو خطرناک۔ اب یہ لیتے کیسے تصویر؟ آج کل تو واٹس ایپ کے بعد سب کے خوبصورت پکچرز لگے ہوئے، نہیں فیس بک پہ ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ لڑکیاں بھی لگا لیا، ان کی تصویر لینا پہلے زمانے میں مشکل تھا، آج تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ میں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ بولنے والا ہوں، آج نہیں بولوں گا۔ تو یہ تصویر پہ جادو کرتے، تو میری ایک ہی خواہش ہے آپ سے، یہ تین چیزیں کرو تم جادو سے، تم مدغاسکر میں بچ جاؤ گے، اور دنیا میں جہاں جہاں سن رہے کوئی ہر آدمی اس بیماری سے بچ۔ اور آپ یہ مت سمجھو کہ خالی مدغاسکر میں جادو، یا کچھ زیادہ امریکہ میں بھی ہے، انڈیا میں تو بھی کامن ہے۔ کیوں؟ پیسے دے کے کروا رہے، اتنے پیسے اگر تمہارے پاس، تم سمجھ رہے یہ پیسے دے کے میں اس کی قسمت کو بدل دوں گا، تم قسمت کو نہیں بدلتے، امام قسمت کو بدلتا ہوں، تم نہیں بدل سکتے۔ تم اس کے رزق کو تھوڑی دیر کے لیے روکو گے، فیو سیکنڈز، اس کے بعد تمہاری آخرت تو گئی۔ پھر یہ نہیں بولو کہ میں بھی بڑا مومن ہوں، پھر یہ نہیں بولو کہ میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ کو اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج اللہ نہیں ہے۔ تم عبادت کرو، پوری کائنات اللہ کا منکر ہو جاؤ تو وہ اللہ ہے، اس کی طاقت علی کل شیء قدیر ہے وہ، اور وہ بدترین دشمن شیطان جو ہے یہ اس کا ساتھ ہے۔ تو میری ایک ہی ریکویسٹ، تین چیزیں کرو جادو سے بچنے کے لیے، عاشورہ، آل یاسین اور وہ نماز، بس۔ اب جادو ورنہ پوری مجلس میں جادو پہ ہو جائے گی، 40 منٹ اسی میں ہو گئے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔